اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وقت ایک جہاں ہوتا ہے، یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ۔ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے۔ منوس تجھے کیا پتا داتا حضور ہے کیا؟ تیرا باپ یہاں دین لے کے آیا تھا، وہی آیا تھا غزنی سے لے کے، یہاں شجر اسلام تیرے دادے نے نہیں بویا، بابے نے بویا۔ تجھے کیا پتا سلطان الہند کیا ہے منوس آدمی؟ تو کیا جانے باجزید کیا؟ باجزید کا اگر پوچھنا تو اقبال سے پوچھ جا۔ وہ اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و باجزید تیرا جمال بے نقابت تھا۔ تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں؟ تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں؟ تجھے کیا خبر جنید کی ہستی کا نام ہے؟ اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی۔ اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا ارادہ شروع کرنا ہے۔ بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ، یا تو بلانا ہم سب کو کبھی، تو اسی طرح چلانا لائے تو پھر تو بات کر باجزید، پھر ہم تجھے بتاتے ہیں باجزید ہے کیا۔ یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں، کسی دن ہمیں بھی بلانا تو اسی طرح لائیو چلانا بھائی، تو پھر باتیں ہوتی ہیں۔ پھر تو بھی بتا باجزید اور میں بھی بتاؤں باجزید کیا ہے، پھر تو بھی بتا حضرت داتا صاحب کیا ہے، پھر میں بھی تجھے بتاتا ہوں داتا صاحب کیا ہے۔ تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں، یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوست کو آپ بھی تھوڑا آپ بھی فیصلہ دیکھو نا حضرت، کیا بھائی اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں حضرت، ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت، ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت۔ بلائے نا حضرت، اگر وہ اتنا ہی سچا ہے، اگر اس کو اتنی سیاستہ پہ عبور ہے تو اللہ کا شکر ہے۔ کیا امام محمد رضا خان نے سیاستہ نہیں پڑھی تھی؟ تو وکری پڑھا ہے سیاستہ جا کے، انہوں نے بھی پڑھی تھی، اللہ کا شکر ہے ہمارے امام نے بھی۔ تو یہ جی تماش بھی نہیں ہے حضرت جی۔ اور اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت، بات اتنی جلدی نہیں ہے حضرت جی۔ دیکھو اللہ کا شکر ہے، یہ دیکھو نا، یہ حضرت باجزید بستامی کا شمار تابعین میں ہے۔ آپ نے مولا علی کی زیارت کی اپنے بچپن میں، آپ کو مولا علی کا تھاپڑا ہے حضرت جی، اب حضرت باجزید کو تو اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی؟ آج تو اکوالا جام پڑا ہے کہ تو لگا ہے باجزید بستامی کے خلاف بکواس کرنے ہیں۔ 1000 سال داتا حضور کو آگے تو بتا ہی ہے، کیا تجھے زیادہ دین آ گیا؟ سلطان الہند وہاں کھڑے ہو کے سلوٹ کر کے کہہ رہے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کون سے ڈاکٹر صاحب ہیں سیالکوٹ کے، تو وہ ماشاءاللہ ٹک ٹاک پہ ان کی کافی ویڈیوز وائرل تھی، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا واللہ، یہ اس ویک مجھے ان کا تعارف ہوا ہے کہ یہ بھی کوئی ہستی ہیں۔ تو وہ لوگ بتاتے ہیں بڑی میٹھی گفتگو کرتے ہیں، جب میری باری آئی ہے تو انہوں نے اخلاق کی ہر حد جو کراس کر سکتے ہیں انہوں نے کی ہے، اور ایک طرف تصوف کے دائی ہے اور ہمیں یہ پڑھاتے ہیں کہ جی صوفیاء کا تو طریقہ ہے کہ ہندوؤں کے لیے بھی چادریں بچھانی ہیں، اور جب مجھ سے نفرت کا اظہار کیا تو انہوں نے کوئی گالی جو وہ ادب کے دائرے میں دے سکتے تھے نا، ادب سے مراد ہے اردو لٹریچر، تو وہ انہوں نے دی ہے اور اپنا پورا غصہ نکالا ہے، اور اس کی ہیڈنگ بنا کے جی انجینئر محمد علی مرزا کی چترول، یہ یعنی چھتر ہم پنجابی میں وہ جوتی کو استعمال کرتے ہیں، یعنی جوتیوں سے پٹائی۔ تو مجھے کافی لوگوں نے ویڈیوز بھیجی کہ جی یہ اس طرح ہے، میں نے کہا پتہ نہیں کس نے میری چترول کی ہے، مجھے بھی پتہ چلے۔ تو اس میں تو چترول انہوں نے اپنی خود کی ہوئی تھی، جتنی باتیں انہوں نے 4 منٹ میں کہی ہیں کوئی ایک بات بھی ان کی ٹھیک نہیں ہے، اپنی طرف سے باتیں میرے اوپر تھوپی انہوں نے، اور انہوں نے وہی جو بات لے کے آئے نا کہ جی وہ ہمارے بابوں کے خلاف بولے گا تو ہم پھر جواب دیں گے، بابوں کا ہم دفاع کریں گے، اسے بتائیں گے کہ ہمارے بابے کون ہیں۔ سر میرے سے زیادہ کسی کو نہیں پتا آپ کے بابے کون ہیں، آپ کے بابوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہ کیا تھے، اور آپ ماننے والوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر کے گئے ہیں آپ کے ساتھ، ہمیں آپ بتائیں گے۔ اور اپنا علمی لیول یہ ہے ان کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باجزید بستامی جو تھے یہ تابعی تھے۔ جس شخص کو یہی نہیں پتا کہ باجزید کب پیدا ہوئے کب فوت ہوئے وہ ہمیں علم سکھائے گا۔ باجزید بستامی 191 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں وہ 110 ہجری میں ہوئے ہیں۔ آخری صحابی کے فوت ہونے کے 80 سال کے بعد باجزید بستامی آلموسٹ پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ تابعی کہاں سے؟ اور بھی خالی تابعی پہ بھی اکتفا نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ مولا علی کا تھاپڑا ہے، تو سر مولا علی تو 40 ہجری میں شہید ہو گئے تھے، تو کتنا بڑا نہ روحانی نہیں اور نہیں شاہ جی ڈنڈی نہیں مارنی، روحانی طور پہ کوئی تابعی نہیں بنتا، تابعی کی ڈیفینیشن نہیں ہے، اور یہ خام خواہ ایک جھوٹا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تابعی اس طریقے سے نہیں بنتا۔ انہوں نے کہا مولا علی کا تھاپڑا ہے، وہ تابعی ہیں، مولا علی 40 ہجری میں شہید ہوئے ہیں۔ مولا علی کی زیارت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تو کئی بڑے بڑے صحابہ ہیں، تابعین ہیں جنہوں نے مولا علی کی زیارت نہیں کی ہوئی ہے، تو ہے تابعی ہیں لیکن مولا علی کو نہیں دیکھا ہوا، تو وہ شخص جو 191 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے وہ کہاں سے؟ یہ صرف اس بندے کا آپ علمی لیول دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے، اور پھر وہ اس میں کہہ رہے ہیں
میں اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں ان کا جواب ریکارڈ کراؤں. آپ اللہ سے توفیق اس بات کی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اور صراط الذین انعمت علیہم آپ کے بابے نہیں، وہ صحابہ اور اہل بیت جو ڈیفینیٹ ہیں، یا اس کے بعد صحیح العقیدہ مسلمان. ورنہ تو بریلویوں کے بزرگ دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں، دیوبندیوں کے بزرگ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. تو وہ آپ والے نہیں. تو وہ ماشاء اللہ تعالیٰ بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب وہ تابی تھے، تھاپڑا اس کو پتہ نہیں تابی کے بارے میں بول رہا ہے، اور اپنا انہوں نے مجھے جواب ریکارڈ کروانا ہے. یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے. اور کہتے ہیں ہمارے بابوں کے بارے میں بولتا ہے. میں نے واللہ میری آپ پرانی سے پرانی بھی کوئی ویڈیو اٹھا لیں، 2012 میں نے ویڈیو پہلی ریکارڈ کروائی تھی، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 71B. اس میں بھی آپ دیکھیں میں نے سٹارٹ اس سے لیا تھا، میں بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، ان کی کتابوں پہ بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے بزرگوں نے لکھی ہوں، ہو سکتا ہے نہ لکھی ہوں. یہ جان بوجھ کے بزرگوں کو بیچ میں لے کے آتے ہیں تاکہ گیم خراب کرنے کی کوشش کریں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے روب کی وجہ سے ہمیں دبا لیں گے. نہ بھول جاؤ. تو آڈے کسی بزرگ دی سانو دوست نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ تو بڑے سے بڑا صحابی بھی آ جائے تو قرآن کا فتویٰ سن لیں. سورۃ البقرہ میں ہے لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. یہودی بگاڑتے تھے اس چیز کو، راعینا اے ہمارے چرواہے. صحابہ اکرام کہتے تھے نا راعینا یا رسول اللہ ہماری رعایت کریں، میں بات سمجھ نہیں آ رہی. تو اللہ نے فرمایا یہ لفظ ہی چھوڑ دو تم جس کو یہودی بگاڑتے ہیں. کسی صحابی نے کہا کہ یا اللہ ہم نے تو نہیں بگاڑا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کی حفاظت کرنی ہے. فرمایا وہ لفظ ہی چھوڑ دو جس کو بگاڑا جاتا ہے، تم کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ ہمارا انتظار کریں، نظر کرم فرمائیں، ہماری بات سنیں، اپنی بات کو ریپیٹ کر دیں. اور اس سے بھی بڑھ کے سورۃ الحجرات کی جو آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اور ان کے ساتھ ویسے گفتگو نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو. اور یہ آیت پتہ ہے کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ آیت نازل ہوئی ہے ابو بکر و عمر کے بارے میں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. صحیح بخاری میں اس کا شان نزول موجود ہے. عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ مجھ سے خود عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، اور وہ کہتے ہیں قریب تھا کہ مخلوق کے دو بہترین لوگ تباہ و برباد ہو جاتے، یعنی ابو بکر اور عمر، جب رسول اللہ کی موجودگی میں وہ آپس میں جھگڑ پڑے اور ان کی آواز بلند ہو گئی. نبی علیہ السلام سے نہیں جھگڑے، آپس میں. اور پھر انہوں نے یہ سنایا کہ ایک قبیلہ مسلمان ہو کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، تو آپ کی مبارک عادت تھی کہ آپ قبیلے کا کوئی ایک امیر مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں کمیونیکیشن کر سکیں. تو سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ بندہ مناسب ہے. حضرت عمر نے کہا یہ نہیں یہ ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر آپ ہر معاملے میں میری مخالفت کرتے ہیں. اس پہ وہ تلخ کلامی ہوئی، آپس میں جھگڑ پڑے، آواز تھوڑی سی بلند ہوئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کی کہ نبی کی آواز سے آواز بلند کی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. خبر ہو تو بندہ توبہ کرتا ہے نا. تو عبداللہ ابن زبیر کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ حضور کو آواز ہی سنائی نہیں دیتی تھی. آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو. اور پھر جب یہ ادب کا رویہ دیکھا تو اگلی آیات نازل ہوئیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور یہ آیت آج بھی روضہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہے، جالیوں کے اوپر، کیونکہ آج بھی کوئی شخص وہاں اپنی آواز بلند کرے گا تو اس کے مال برباد ہو جائیں گے. یہ بابوں کی دھونس ہمیں دیتے ہیں، ان کے ناموں کی دھونس دیتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بابوں نے، ہم نے کہا کتابوں نے، کتابوں میں یہ لکھا ہے. آپ کا دعویٰ یہ کتابیں انہی کی ہیں، تو سر بھگتو، پھر دو اپنی پبلک کو جواب. مجھے کہتے ہیں جی بلا نا جی تو تیرا کیمرہ تیرے لوگ. سر میرے نہیں، یہ سارے تو ہٹے سمجھے میرے کو لاگے نے نا، میرے کی تو
یہ سارے تو آڈے سن، تیرا کیمرہ، تیرے لوگ، تیرا کمرہ. سر آپ اپنی پبلک کو بتائیں، مجھے کیوں کہتے ہیں؟ اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں. ہم تو صرف آپ کی پبلک کو ہی بتا رہے ہیں کہ آپ کی کتابیں، آپ کے بزرگ، آپ کے پرنٹنگ پریس یہ کچھ لکھ کے گئے ہیں. آپ اپنی پبلک کو بتائیں. ہم تو صرف ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. ان کی پبلک کے گھاٹے فٹ ہو گئی ہے، کیونکہ جو انہوں نے ڈاکٹرین پڑھائی تھی نا کہ ہمارے علاوہ سارے گستاخ ہیں، صرف ہم ہیں عاشق رسول، وہ ساری ان کے کھاتے میں پڑ گئی ہے. اور وہ کہتا ہے اتنے اتنے بزرگوں کے نام لیتا ہے، تیرا باپ تو دین نہیں یہاں لے کے آیا، یہاں تو اتنے اتنے بڑے بزرگ دین لے کے آئے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھایا. اچھا اگر آپ کا یہ آرگومنٹ میں مان لیتا ہوں تو میں ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں، آپ کے بزرگوں کے کلمہ پڑھانے کی کوئی ویڈیو ہمارے پاس نہیں ہے، یہ آپ کی کتابوں کا کہنا ہے، پھر بھی میں مان لیتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جن سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، جو آن ایئر آیا ہے، اس کی وجہ سے پورے انڈیا میں بوچھال آئی، حتیٰ کہ انہیں ان کی شہریت سے محروم کیا گیا، اور وہ غریب الوطنی کی زندگی ملیشیا میں گزار رہے ہیں. ان کے ہاتھوں ہندوؤں کے کلمہ پڑھنے کی ویڈیوز تو ہمارے سامنے ہیں، تو اس کو کیوں نہیں ولی مانتے ہو؟ پھکی اینٹی وینم الزامی جواب. اب کیا کہیں گے؟ عہدے عقیدے سے ہی نہیں. سر تواڈے بابیاں دے بھی عقیدے نال سانوں اختلاف ہے. کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. اور سر ایک بار جھوم کے ضرور کہنا ہے آپ نے، نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. وہاں آپ کو یہ لیم ایکسکیوز دیں گے نا، تو سر جو چیز آپ دوسرے کی ماننے کے لیے تیار نہیں، ہمیں کس بات کی دھونس ہے؟ بخاری مسلم حدیث ہے اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. مجھے بتائیں کوئی شخص آپ کو کلمہ پڑھائے، اس بنیاد پہ آپ اس کا غلط عقیدہ بھی لے لیں گے، تو سر جائیں جرمنی میں سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے. تو آپ کہیں گے نہیں کلمہ پڑھایا نا، وہ عقیدے تو ٹھیک نہیں ہے. بزرگوں کی عزت اس بات پہ تھی کہ وہ ہمیں نبی علیہ السلام کا راستہ دکھائیں. اگر وہ بزرگ نبی علیہ السلام کے خلاف تعلیمات دیں، ان کو چاٹنا ہے ہم نے. پھر تو آپ گوروں کو چاٹیں جنہوں نے آپ کو پرنٹنگ پریس بنا کے دیا ہے. دنیا کے سارے قرآن گوروں کے پرنٹنگ پریس پہ چھاپ رہے ہیں. آپ کا بزرگ تو پرنٹنگ پریس کا ایک جو ہے نٹ بولٹ نہیں ٹائٹ کر سکتا جب تک اس نے وہ علم نہ حاصل کیا ہو. کسی بزرگ نے دریافت کی ہے پرنٹنگ پریس یہ انوینٹ کی ہے؟ اور جی بزرگ نیچے نگاہ مارتے ہیں ساتوں زمینیں، تیل بھی کراس ہو گیا. تیل کا پہلا کنواں تو سر ایڈون نے دریافت کیا ہے. ہاں، اور اس کو 250 سال آلموسٹ بڑی مشکل سے ہوئے ہیں. 1753 میں پنسلوینیا امریکن سٹیٹ میں سر ایڈون نے، ویسے داڑھی ان کی بھی تھی، تو انہوں نے دریافت کیا ہے، کسی بزرگ سے نہیں دریافت ہوا. آپ تیل ہی کوئی رحمت اللہ علیہ دریافت کر دیتا، وہ گھڑی بنا دیتا، کوئی کام کیا ہے؟ جو اتنا ماشاءاللہ دیکھتے ہیں وہ تیل ہی دریافت کر دیتے. الٹا آپ کے جو نئے رحمت اللہ علیہ ہیں ان کے گاڑیوں کے تیل آپ کے مریدین کے چندوں سے پورے ہو رہے ہیں، وہ تو اس کا بھی تیل پورا نہیں کر سکتے. تو یہ میں پھر اور طرف چل پڑوں گا. مجھے کسی بزرگ سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ مجھے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی، نعوذ باللہ. میں کہتا ہوں کہ جب عصمت مصطفیٰ کی بات آئے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں خود چونکہ بریلوی رہا ہوں 31 سال، آپ لوگوں کو پتہ ہے، اب 42 ایئرز میری ایج ہے. ہم تو بچپن سے سنتے تھے با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے دیوانگی کی تو فارغ ہو جاؤ گے، وہاں ہوشیاری دکھانی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں جن بزرگوں کے نام کی دھونس ہمیں آپ لگا رہے ہیں، ہم وہ معاملات تو آپ سے نہیں ڈسکس کرتے جو انہوں نے اللہ کی گستاخی کی، ان الحق کہہ کے یا سبحانی معظم و شانی کہہ کے، وہ تو آپ تعویل کر لیں گے کہ با خدا دیوانہ باش. لیکن جو نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے بزرگوں نے نہیں، ان کی کتابوں میں ہے. اچھا وہ کتابوں کو بھی مانیں گے نا تو وہ بھی بزرگوں کی لکھی ہوئی ہیں، اور ایک بزرگ ہی دوسرے کے بارے میں نقل کر رہے ہیں، اور اس کو بھی اگر کنڈیم کر دیں گے تو چھاپنے والوں کا کیا بنے گا؟ وہ بھی بزرگ ہیں، کوئی بھی نہیں بچے گا. اور اگر اس کی پرنٹنگ بھی بند کی تو پھر مجھے بزرگ ماننا پڑ جائے گا کہ اس نے آگے بتایا ہے. سینکڑوں سال سے چھپ رہی تھی. تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں اب یہ 1441 ہجری چل رہا ہے نا، 800 سال پہلے کی بات ہے. تذکرۃ الاولیاء بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں. فضائل اعمال میں اس کے حوالے ہیں، فضائل سنت میں ہے،
تصوف کی جتنی آپ کہانیاں اکثر انہی ڈاکٹر صاحب سے بھی سن رہے ہوتے ہیں، وہ اسی میں لکھی ہوئی ہیں. اس میں بایزید بستامی کا چیپٹر کھولیں. پہلے تو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسے معراج ہوئی ہے جس طرح نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے اور وہ عرش تک پہنچا ہے. یہ ابو بکر و عمر کو کیوں نہیں ہوئی، عثمان و علی کو کیوں نہیں ہوئی ہے؟ سوال ہے نا. پھر اس میں لکھا ہے کہ جنید بغدادی کہتے تھے بایزید کا ہم میں وہی مقام ہے جو جبرائیل کا فرشتوں میں. تو سر شیخ عبد القادر جیلانی تو فارغ ہو گئے، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں اولیاء اللہ میں وہ ہیں. ہمارے نزدیک تو حضرت ابو بکر صدیق ہیں اولیاء اللہ کے سردار، اور اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا ہے. آپ فیصلہ کریں نا، اب میچ ڈلوائیں نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ جبرائیل کی جگہ لیں گے یا بایزید بستامی. ہاں آپ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی اور جنید بغدادی کہتے ہیں بایزید بستامی، یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. اور چیپٹر جب اینڈ ہو رہا ہے نا، وہ معراج والا چیپٹر بایزید بستامی کی معراج، اس کے اینڈ پہ آتا ہے، وہ مصنف لکھتے ہیں فرید الدین عطار کہ بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ قیامت والے دن جو حمد کا جھنڈا ہے، شفاعت کا جھنڈا ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا یا محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہوگا. استغفر اللہ. پھر اس پہ اکتفا نہیں کیا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بھی افضل ہوگا. سر یہ نہ لکھا ہو نا جو چور کی سزا وہ میری سزا، اور اگر لکھا ہو تو جو 295C کی سزا وہ آپ کے بزرگوں کی کتابیں چھاپنے والوں کی سزا. اور اگر آپ یہ ثابت کریں کہ یہ بزرگوں نے لکھا ہے تو پھر وہ آپ خود ہی ان کے لیے فیصلہ کریں، وہ میں نہیں کہتا. اور وہ کہتے ہیں میں قسمیہ کہتا ہوں. اور وہ پھر آگے مصنف کو بھی یہاں نہیں آئی تذکرۃ الاولیاء والے کو، وہ کہتا ہے کہ اس کی تعویل کرنی پڑے گی ہمیں کہ وہ اس سے مراد اللہ کا جھنڈا لے رہے ہوں گے کہ بھئی چونکہ اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا تو بایزید بستامی کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اور یہ سیم بات کشف المحجوب کے اندر علی بن عثمان حجویری صاحب جو ان کی طرف منسوب ہے کتاب، وہ جو بابا جی بھی دکھائی پھرتے ہیں، وہ اس کتاب کے اندر بھی یہ تعویل لکھی ہوئی ہے. میں پوچھتا ہوں قیامت والے دن کیا 2 جھنڈے ہوں گے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انا سید الاولین والآخرین، میں جو گزر چکے جو آنے والے ہیں ان کا سردار ہوں. صحیح مسلم میں ترمذی میں ڈیٹیلز ہے کہ شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میرے لیے شفاعت کا دروازہ کھولا جائے گا، سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا. تو اگر 2 جھنڈے ہوں تو پھر ہم کہہ لیں ایک بایزید کو مل جائے گا، اور تو کھنگڑ بھی نہیں دینا کسی نے ہوتا ہے، جھنڈا لبے گا تو جھوٹ. اور صرف جھوٹ ہوتا تو ہم چھوڑ دیتے، گستاخی ہے. اب کدھر مر گیا آپ کا وہ شعر با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، کہتا ہے میں اپنے بابوں کا، اور تیرے بابے بھی زندہ ہو کے آ جانا وہ دفاع نہیں کر سکتے، کیونکہ آج کل پوری دنیا چنگنا رہا ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. بابے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو بےچارے خود وہاں پہ بھی جہاں پہ بھی ہوں گے بےچارے پریشان ہوں گے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ بزرگوں کے بارے میں بولتے ہیں، او جی وہ کشف المحجوب والے جو بزرگ ہیں علی بن عثمان حجویری المتوفی 465 ہجری، کشف المحجوب آپ کھول لیں، اس میں آپ صاحب اور سکر کا چیپٹر نکال لیں. داؤد علیہ السلام کے اوپر جھوٹا واقعہ انہوں نے لکھا کہ ان کی نظر اوریہ نامی اپنے صحابی کی بیوی پہ پڑی، اس کو جنگ میں قتل کروا کے خود شادی کر لی. تو وہ کہتے ہیں وہ حالت صحو میں تھے، یعنی ان سے یہ جان بوجھ کے ہوا. ٹھیک ہے جی، یہ صحو سواد والا ہے، ایک وہ سین والا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھول، سواد والا انٹینشنلی کرنا. تو کہتے ہیں اسی لیے اللہ نے ان پہ گرفت کی. جھوٹا واقعہ تورات کے اندر، ٹیمپرڈ تورات میں یہ، اور زن نکالا ہے انہوں نے اس سے، صرف لکھا نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ بایزید بستامی کا سکر جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی تو نگاہ زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑی، سیدہ زینب پہ، وہ ان پہ حرام ہو گئی، حضور نے خود شادی کر دی. حضور علیہ السلام پہ اس لیے گرفت نہیں ہوئی کہ آپ حالت سکر میں تھے، یعنی ہوش میں نہیں تھے. یہ صاحب اور سکر کا چیپٹر کھولیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی سکر کہے تو قرآن تو کہتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اندر کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا موجود تھی. جس میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا ہو وہ اپنے صحابی کی بیوی کو دیکھے گا. یہ واقعہ کشف المحجوب میں لکھا ہے. اب ہم نے بتایا ہے تو نجی محفلوں میں مجھے بریلویوں کے علماء کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل گستاخی ہے اور کفریہ واقعہ ہے. ان کو کہ کیمرے میں بیان کریں، وہ کہتے ہیں نہیں ہماری پبلک ہمیں مارے گی. تو یہ سارا عشق رسول پھر جعلی چل رہا ہے آپ لوگوں کا. تو یہ جو بابا بنا ہوا ہے ڈاکٹر کہتا ہے جی میں بڑی یہ باتیں کرتا ہوں،
تو نکلوا نا اس میں سے کشف المحجوب میں سے یہ عبارت, اور جب نکالے گا پھر ماننا پڑے گا کہ میں نے آ کے اصلاح کی ہے. تیرے سارے بزرگ پچھلے 1000 سال سوئے رہے ہیں, 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں نا علی بن عثمان اجویری, ٹھیک ہے نا. اور میں نے سر, میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی, میں نے وہ ساری کتابیں پڑھی ہیں جو انہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی ہوئی. ان سے صرف پوچھ لینا اگر اس ویڈیو سے کے بغیر کہ تصوف کی پہلی کتاب کون سی ہے جو لکھی گئی ہے عربی زبان میں, نہیں بتا سکتے. رسالہ کوشیریہ لکھا گیا, ابو القاسم کوشیری, جو باقاعدہ ایک کتاب ہے, جیسے حدیث کی باقاعدہ کتاب الموطا امام مالک ہے. المتوفا 465 ہجری, یہ علی بن عثمان اجویری کے استاد ہیں, کشف المحجوب میں ان کا ذکر انہوں نے کیا ہے. اس میں بایزید بستامی کا چیپٹر نکالے, انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اور یار اس نے رسالہ کوشیریہ پڑھا ہوتا تو بایزید کو یہ تابعی کہہ رہا ہوتا, رسالہ کوشیریہ نے پڑھا. اور فارسی میں پہلی تصوف کی کتاب جو باقاعدہ لکھی گئی وہ کشف المحجوب ہے, جس میں اتنا کچھ لکھا ہوا ہے کہ میں ایک طرح سے شروع کروں تو دوسری طرف گستاخیوں سے بھری پڑی ہے وہ کتاب. اللہ کی گستاخیاں, نبی علیہ السلام کی گستاخیاں. میں نے صرف آپ کو ماڈل کے طور پہ یہ 2-4 باتیں بتائیں, کیونکہ میں اب یہ لیکچر نہیں دے رہا گستاخانہ عبارتوں پہ, ورنہ تو ایک کلپ بہت لمبا ہو جائے گا. کسی کو شوق ہے ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ جائیں. آپ نے تو سنیت کا صرف لیبل لگایا ہوا نا, سنیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ سنا کے سنی, اور ٹنی ہوتا ہے, پڑھا کے سنی بنو. بکش مسلم. اہلسنتپاک.com پہ جائیں, ریسرچ پیپرز کے پورشن میں میرا ریسرچ پیپر نمبر 2 ہے اندھا دھند پیروی کا, جہاں وہ نکالیں, اس کو پڑھیں. وہ میں نے آج سے 8-9 سال پہلے لیکچر پورا دیا جو ہزاروں بریلویوں کی توبہ کا سبب بنا. ادھر میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر لیکچر ہے ہی وہی ہے, کیونکہ تسی انہوں نے پوری ڈاکٹرین ہی اٹھا کے پرے سٹ دیتی ہے. تو وہ اس میں نے اس طرح کے کئی واقعات بتائے ہیں. ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے 032159000162. صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک یہ فون آن ہوتا ہے. آپ ریسرچ پیپرز بائی ڈاک بھی منگوا سکتے ہیں, فری ڈاؤن لوڈ کریں PDF, تو آپ کو اور کئی چیزیں ملیں گی. اور وہ کہہ رہے تھے جی وہ سلوٹ مار کے گئے ہیں جی بابا جی, سلطان الہند سلوٹ مار کے گئے ہیں. اچھا دلیل میں کبھی ڈاکٹر اقبال کے شعر پڑھ رہے ہیں, کبھی فلانے کا شعر, او کو قرآن حدیث پڑھ اللہ دے بندے, اس لیے کہ اسے پتہ ہے قرآن حدیث میں آئی نہیں ہے. وہ سلوٹ مارنے والے نے جو کام کیتا ہے نا, میں یہ نہیں کہتا انہوں نے کیا, ان کی کتاب میں جو ان کے بارے میں آتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری. سر ہمیں تو سن بھی پتا ہے ان کے, انہوں نے ہمارے ساتھ علمی بات کرنی ہے. اے ذرا دسن منو کیڑا کدو جمیا کدو فوت ہویا ہے, انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں. ہشت بہشت 8 جنتیں, 8 چشتیہ کے بزرگوں کے انہوں نے واقعات لکھے ہیں. اس میں انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات جمع کیے ہیں فرید الدین گنج شکر نے, فوائد السالکین کے نام سے وہ کتاب ہے. اس میں معین الدین چشتی صاحب کے بارے میں وہ واقعہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ وہ خاص حالت میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس خاص حالت کے اندر ایک بندہ ان کے پاس آیا اور ان کو کہنے لگا کہ جی میں نے آپ کا مرید ہونا ہے. انہوں نے کہا اچھا مرید ہونا ہے تو سنا کلمہ کیسے پڑھتا ہے؟ کہ جی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا اچھا مرید ہونا ہے تو پہلے ایک دفعہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اچھا آپ کو انہوں نے وہ اشر علی رسول اللہ والا واقعہ سنایا ہوا ہے, وہ بھی غلط ہے, اس کے اوپر میں نے لیکچر ریکارڈ کرایا, اپنا چھڑ دیتا ہوا ہے انہوں نے. اچھا وہ کہتے ہیں مرید چونکہ صادق یقین والا تھا, اس نے فوراً پڑھ دیا, تو شیخ نے اسے مرید کر لیا اور پھر کہا کہ یہ جو میں نے پڑھوایا تھا نا صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے پڑھوایا تھا, کلمہ وہی ہے, میری کیا اوقات ہے, اٹھو مت بیٹھو. تو ہم کہتے ہیں یار کیا سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی یہ کلمے پڑھایا کرتے تھے کسی کو چیک کرنے کے لیے؟ اور مجھے بتائیں چیک کرنے کے لیے صحیح کلمہ پڑھایا جاتا ہے یا الٹا کلمہ؟ صحیح کلمہ. اچھا دوسرا وہ کہتے ہیں بعد میں توبہ کی. نہ, توبہ ایسے نہیں ہوتی. توبہ یوں ہوتی ہے کہ میں نے کفر کیا تھا تو میرا بھی نکاح ٹوٹ گیا, میری پیر سے بیعت ٹوٹ گئی, تو میں اب توبہ کرتا ہوں, پہلے میں مرید ہو کے آنا پھر تنوں اپنے عقد ہی لینا مریدیت ہی. سر ہاں یہ مسئلہ ہے کہ کلمات کفر کہنے سے نکاح بھی ٹوٹتا ہے. سر سانو کہانی کراؤ گے, اسی تے صوفیاء نو ادوں دا جاننے ہیں جدوں تانوں پتہ بھی نہیں سی. اچھا بیعت بھی گئی, ایمان بھی گیا, اور شیخ صاحب پہلے تو جا کے نکاح بھی کران گے نا بیوی نال اپنا, کیونکہ نکاح بھی ٹوٹ گیا, اور وہ اپنے گھر دی فکر پی جانی سی اس تو بعد کوئی نہیں پئی. کہتے ہیں بعد میں انہوں نے کہا میں نے چیک کرنے کے لیے کہا تھا, توبہ پھر بھی انہوں نے نہیں کی ہے. اور اس طریقے سے یہ ویسے منسوب ہے, میں نہیں کہتا انہوں نے کروایا ہوگا, چونکہ یہ ضد کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر بھگتو. اور الٹا کہتے ہیں وہ جی وہ خاص حالت میں تھے.
تو ہمیں بابا جی آپ کے بتاتے ہیں، خادم حسین رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اکثر ویڈیوز میں کہتے ہیں اوے تسی پونکنا ہوندا ہے تے نبی تے ہی پونک دیو، یہی کہتے ہیں نا. میں انہی کا جملہ ان پہ ڈال رہا ہوں. اگر انہوں نے کہا ہے، چونکہ ان کی ضد ہے، کہا ہے چلے کتابوں میں. میں خادم رضوی صاحب کو 94 سے جانتا ہوں، جب کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا. ہمارے گلی کی مسجد میں وہ آ کے درس دیا کرتے تھے ویکینڈ کے اوپر. کالی داڑھی تھی اس وقت 1994 میں ایف ایس سی میں تھا. میں اس وقت سے جانتا ہوں بابا جی کو. تو بابا جی سے مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی. بابا جڑا نا ویسے مخلص ہے، کام چک دے گا انشاءاللہ. کشف المحجوب بھی، حشت بہشت بھی، تذکرۃ اولیاء بھی. اور ایڑا ڈاکٹر ہے نا، یہ بھی بابا جی دی نسبت نال اپنے لاندا ہے خادمی. تے اے بابا جی نو میری طرف دسنا، بابا جی نو سلوٹ ماراں گا میں کہ جدوں یہ کام کر دین گے، نکال دیں گے نا تو میں سلوٹ ماروں گا. اچھا وہ کہتے ہیں وہ اصل میں نا خاص حالت نہیں آپ نے پڑھی. تو ہم پوچھتے ہیں یار با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، اور خاص حالت ہی تسی پونکنا ہی ہوندا نبی اتے تو ڈیلی لینگویج. اور پھر پلی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایک حدیث ہے نا جی، اے نہیں پتا کتنے لکھی ہے، وہ میں دس دینا وہ صحیح مسلم میں ہے. نبی علیہ السلام نے ایک توبہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گنہگار بندے کی توبہ پہ کیسی خوشی ملتی ہے. تو اس کی ایک مثال بیان کی کہ تم میں سے کوئی شخص ہو، ایسا شخص جو کسی ریگستان سے گزر رہا ہو اور وہاں پہ وہ لیٹے تھوڑی دیر کے لیے، اس کا سامان اس کی سواری پہ لدا ہوا ہو، جب وہ اٹھے تو سواری غائب. اب کتنی دور تک ریگستان میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، پانی اور کھانا کہاں سے لے گا، وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے. اچانک اس کی سواری اس کے سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی. تو نبی علیہ السلام فرمایا وہ اتنا خوش ہو کہ خوشی میں اس کی زبان سے الفاظ بھی لڑکھڑا جائیں. وہ کہنا تو یہ چاہ رہا ہو اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ کہے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. آگے الفاظ ہے من شدت الفراح، خوشی کی وجہ سے لڑکھڑا جائے. تو اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب کوئی گنہگار بندہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں اس میں بھی تو دیکھیں نا اسے کلمہ، تو وہ تو زبان لڑکھڑائی تھی، یہ تو نہیں بعد میں پڑھتا رہتا ہے اور وہ چھاپتے رہتے ہیں آپ کہ پڑھ ٹیسٹ کر. وہ تو آپ بھی کہیں کہ ہمارے بزرگوں کی اس وقت زبان لڑکھڑا گئی تھی، تو یہ کیسے کہیں؟ وہ تو بعد میں خود کہہ رہے ہیں کہ میں خود پڑھوایا سی، لڑکھڑائی بھی کوئی نہیں. وہ کسی پاسوں نہیں بچتے، کسی پاسوں نہیں بچتے. اور پلیز کی لے رہے ہوتے ہیں اس حدیث کی. اس حدیث کا دور دور اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. اپنی قبر میں آپ نے جانا ہے. میں ایک بہت پاکستان لیول کے مفتی ہیں بریلویوں کے، ان کو گستاخانہ عبارتوں پہ مناظرے کرنے کا بھی بڑا شوق ہے. میں نام نہیں لیتا، مجھے فون پہ انہوں نے خود یہ بات کہی، پھر پرسنل ملاقات میں بھی، کہ بھائی یہ جو آپ گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا، خصوصاً کشف المحجوب کی وہ صاحب اور شکر والی، میں اسے کفر سمجھتا ہوں. میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، میں بابوں کے پیچھے اپنا ایمان نہیں برباد کرنا چاہتا. لیکن کہتے ہیں عوام کے سامنے میں نے بیان کیا، انہوں نے مجھے نہیں چھوڑنا. تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو عشق رسول کی گھٹی ان کو دی ہے وہ پھر صحیح نہ نکلی. صحیح ہوتی تو بابے کیا چیز تھے؟ نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیوں کے اوپر اس خاک پہ سب کچھ قربان. تو یہ صرف نالین شریف کے بیج ہی آپ لوگوں نے لگانے ہیں. ٹھیک ہے، تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. اور میری یہ ویڈیو کسی کو ملائن کرنے کے لیے نہیں ہے، نعوذ باللہ. چونکہ آپ لوگ ابتدا کرتے ہیں اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں بولتا ہے. بزرگوں کے بارے میں نہیں، آپ نے اپنے بزرگوں کے بارے میں جو کچھ ہمیں بتایا ہے نا، ہم اسی میں سے بول رہے ہیں. آپ اپنی کتابوں کی صفائی کروائیں، یا اگر آپ سمجھتے ہیں بزرگوں نے سب کچھ کیا تو بزرگوں کے لیے پھر آپ خود جو کچھ تجویز کرنا ہے وہ کریں. میں نے کبھی بھی نہیں کہا، میں کہتا ہوں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں اور یہ کتابوں کی پرنٹنگ بند کریں اور کتاب و سنت پہ آ جائیں. آپ اپنے بزرگوں سے دستبردار ہو جائیں. ہمارا تو ویسے ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں تو اللہ نے ایک ہی دیا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا. اور کتابوں پہ آ جائیں اور جھوم کے کہہ دیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ایک بار جھوم کے یہ بھی کہنا ہے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے دور کر دے، معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
صلاة بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما علينا إلا البلاغ المبين. جزاكم الله خيرا.